آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هود من الاهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پہ نام لیوا غوث اعظم کا۔ لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ اور رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ حاضری لگوان تشرف حاصل کیتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی غوث پاک دی اس بدن دے وچ آئے، اللہ تبارک و تعالی سب دانا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما کے غوث پاک دا حقیقی معنی دے وچ حقدار بننے دی سب نو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بڑا ہی مبارک دن 11 ربیع الثانی اور بڑی ہی برکتاں والی
مبارک رات، جس رات کے بارے اور جس آنے والے دن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ. فرمایا اے میرے غلاموں، جس وقت جمعے کا دن آ جائے فرمایا میری ذات پہ رج رج پہ درود پڑھیا کرو. عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جمعے کو درود پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس واسطے انہو یوم مشہود. اے میرے غلاموں، جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس میں یوم مشہود آپ نے جاتا ہے. فرمایا تشہد الملائکہ، فرمایا اس دن فرشتے میرے تمام غلاموں نے درود لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور فرمایا ان احد لن یصلی علی الا عرضت علی صلاته حتى یفرغ منها. فرمایا میرے غلاموں، کوئی ایسا نہیں کہ میری ذات پہ درود پڑھے اور فرشتے اس کا درود لے کے میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو جائیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں عرض کیا قال قلت وبعد الموت، میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ فرشتیاں کی حاضری کا سلسلہ آپ کی ظاہری زندگی کا محدود ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے ظاہری وصال کے بعد بھی فرشتے آپ کی بارگاہ میں درود لے کے حاضر ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال وبعد الموت، فرمایا اے میرے غلام، یہ سلسلہ میری ظاہری حیات تک محدود نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری موت کے بعد بھی اس سلسلے جاری فرما دیتا ہے. کیسا سلسلہ کہ غلام اپنے آقا نے درود پڑھے، اللہ نے فرشتے محبوب کی بارگاہ میں درود لے کے حاضر ہو جاتے ہیں. اور مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اتنے نہیں بلکہ اگلے عقیدے کی وضاحت بھی فرما دی اور فرمایا ہے میرے غلاموں یاد رکھ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا ہے میرے غلاموں، اللہ نے نبی عام لوگوں کی طرح نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیتے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھانا نہیں. اللہ کے نبی اپنی قبر کے وچ بھی انجی زندہ نے انہیں ظاہری طور پہ زندہ ہو جاوے. اور صرف زندہ نہیں، فرمایا یرزق، فرمایا اللہ کے نبی زندہ بھی نے اور اللہ کے نبیوں کو قبر دے کے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے. اتنی خوشبختی غلامہ کی کہ اپنے آقا کے درود پڑھ فرشتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو جائیں گے. حضرات محترم، خوشبختی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیتا. جڑی آیا مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا یاد رکھو بے شک اللہ دے ولیوں کسی طرح کا نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی طرح کا غم انہوں نے نیڑے آ سکتا ہے. کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا یہ وہ لوگ نے کہ جڑے رب تے ایمان لیا کے بھول نہیں گئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تے ایمان بھی لے کے آئے اور مرتقبہ بھی اختیار کر کے زندگی کو کامیابی کے نال گزار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو گئے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. انہوں نے واسطے خوشخبری ہے دنیا دے وچ بھی اور آخرت دے وچ بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں بڑے انعام و اکرام دیے. حضرات محترم، وقت مختصر ہے اور
انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت اور آپ کی مبارک زندگی کے حوالے کے نال چند ایک گزارشات آپ حضرات سامنے پیش کریں گے. حضرات محترم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ دے او ولی نے کہ جڑے اللہ تبارک و تعالی دے ایسے برگزیدہ ولی کہ جنہاں نوں اللہ تبارک و تعالی نے ولایت تصویری عطا فرمائی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ولایت وحی دے نال آپ کو سرفراز فرما دیتا ہے. حضرات محترم ولایت دیاں قسماں علماء کرام نے مختلف بیان کیتیاں جنہاں دے وچ ایک ولایت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. فرمایا میرا بندہ نفل پڑھتا جاتا ہے پڑھتا رہتا ہے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا محبوب بنا دے گا. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فرمایا رب فرمائے کہ جس وقت میں اپنے بندے کے نال محبت کرنا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. فرمایا اور اپنے بندے کی سماعت بن جانا جس کے نال میرا بندہ سماعت کر رہا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. فرمایا اس دیاں اکھاں بن جانا جس کے نال میرا بندہ دیکھ رہا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. فرمایا میں اپنے بندے دے پیر بن جانا جس کے نال چلتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا. فرمایا اس کے ہاتھ بن جانا جس کے نال وہ پکڑ جاتا ہے. اور صرف اتنی بات نہیں فرمایا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. فرمایا میرا بندہ جس وقت اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے میرے کو سوال کرے میں کائنات کی ہر چیز اس اپنے بندے کو عطا فرما دوں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. فرمایا میرا بندہ میرے کو پناہ مانگے اپنے واسطے یا اپنے واسطے. فرمایا اس کو بھی پناہ دینا اور اس آنے کو بھی پناہ عطا فرما دینا. حضرات محترم اے ولایت کی قسم حدیث قدسی کے اندر جو بیان ہوئی اے ولایت تصویر ہے. بندہ اپنے عمل کے نال اللہ دا ولی بن گئے اور وہ اس مقام تے پہنچ جاتا ہے کہ رب آکھدا ہے تو میرا دوست ہے. لیکن یاد رکھو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولایت تصویر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدائشی ولی بنا کے بھیج دیتا ہے. اور کیسی عظمت و شان ذرا غور کرو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خاندان میں نال آپ کا تعلق حسنی اور حسینی سید والد محترم آپ کی طرفوں سلسلے نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نام جا کر مل گئے اور والدہ کی طرفوں آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نام جا کر مل گئے. اور کتنا عظیم نسب کہ جس نسب کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حسب و نسب انقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی. فرمایا یاد رکھو قیامت کا دن ایسا ہوئے گا کسی کا کوئی حسب نسب کسی دے کم نہیں آئے گا. لیکن فرمایا یاد رکھو میرا حسب اور میرا نسب ایسا ہے کہ یہ ختم ہونا نہیں بلکہ کل کو قیامت کے دیڑے میرا حسب بھی کام آئے گا اور میرا نسب بھی کام آ جائے گا. اس آلی نسب دے نال تعلق رکھنا والی ذات جنہوں حضرت سیدنا عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام دے نال یاد کیتا جاتا ہے. حضرت محترم کیسا عظیم خاندان جس کے وچ آپ نے آنکھ کھولی. حضرت محترم غور کرو کہ صرف آپ پیدائشی ولی نہیں بلکہ جس خاندان اور جس گھر دے وچ آپ نے آنکھ کھولی اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم خاندان عطا فرمایا. آپ دے والد محترم
اور صرف آپ ہی ولی نہیں، آپ دے خاندان کے تمام افراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت جان مقام کے فائز فرمائے سے۔ حضرت محترم، آپ دے دادا اللہ دے ولی، آپ دے نانا حضرت سیدنا عبداللہ اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے ولی، اور اتنے عظیم ولی کہ حضرت شیخ ابو الدار محمد بانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے نانا ایسے اللہ دے ولی سی کہ منہ دے وچوں جڑی گل کڈدے سی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گل نوں پورا فرما دیتا اور فرمایا آپ دے نانا جی کا مقام ہے کہ لوگ آپ دے نانا جی دے کول جا کے اپنے واسطے دعا کرواندے اور جس بندے واسطے آپ دے نانا جی دعا کرتے ہیں سی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دی دعا دے صدقے اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ حضرات محترم، والد ولی، والدہ ولی، دادا ولی، آپ دی دادی ولیہ، نانا ولی اور آپ دی نانی محترمہ او ولیہ، آپ نے بھائی اللہ دے ولی۔ حضرت محترم، آپ دی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے سلسلے میں بند نہیں فرمایا بلکہ آپ دی اولاد نے بھی آپ دی ولایت کو جاری فرمائی۔ حضرت محترم، آپ کا پورا خاندان حتیٰ کہ آپ دی پھوپھو جان حضرت سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اللہ دی ولیہ، اور بڑا ایک دلچسپ واقعہ ذہن دے وچ آ گیا۔ حضرت محترم، گیلان شہر ہے اور گیلان شہر دے وچ قحط سالی پہ گئی، بارشاں نہیں ہو رہی، لوگ دعا کر رہے ہیں، رب بارش نہیں برسا رہا، لوگاں نے نماز استسقاء پڑھی۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے جدوں بارش نہ ہوے نا اللہ دے کولوں نماز استسقاء پڑھ کے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں لیکن بارش نہیں آ رہی۔ کسی نے آخیا اے جڑا غوث پاک کا گھرانہ ہے نا، اس گھرانے دے اندر جا کے کسی فرد کو دعا کرواؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم دے نال بارش عطا فرما دے گا۔ حضرت محترم، آپ دی پھوپھو جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا آپ دی بارگاہ دے وچ لوگ آئے اور جس طرح پہلے بیان کیتا کہ بارش کافی عرصے کو آ نہیں رہی، لوگوں نے آگے عرض کیتا اے برگزیدہ بندی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضرت محترم، اللہ والے کے انداز ہی جدا ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے جھاڑو لیا اور سین دے جھاڑو مارنا شروع کر دیا اور جھاڑو مار کے رب تعالیٰ کی بارگاہ دے وچ دعا کا انداز کیا ہے، عرض کرتی ہیں ہمارے مولا میرا کم سی جھاڑو دینا، میں جھاڑو لا دیتا، اے مالک ترکائی والا کام آپ کر دے۔ آپ کی زبان دے وچوں جو ہی الفاظ نکلے، راوی آخر نے لوگ جڑے آپ کی بارگاہ دے وچ دعا کرنا ایسی نا اجے نکلے نہیں کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ جڑے بارش دے حصول واسطے دعا کروان آئے ہیں، حضرات محترم اپنے گھرانوں گئے نے کہ سکے نہیں گئے بلکہ انہوں نے سیاں تو پانی نچڑ گئے۔ یہ اعلان کر لے اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی عظمتاں اور شانہ عطا فرما دی ہیں۔ حضرت محترم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پیدائش کس انداز میں ہوئی؟ آپ نے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں جدوں غوث پاک میری زوجہ دے بطن میں بچ آئے اپنی والد
اللہ دے انبیاء اور رات کو مبارکہ لے کے ساڑھے گھر ہوں گے. اتنی عظیم شان کہ اللہ دے ولی مبارکہ غوث پاک نے والد محترم اور والدہ محترمہ ادا کر رہے ہیں. اور صرف اتنے نہیں بلکہ آپ کے والد محترم فرماتے ہیں جس رات آپ کی ولادت ہوئی فرماتے ہیں اس رات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب کے اندر تشریف لے آئے اور مجھے بشارت دیتی یا ابا صالح آباد اللہ ہوگی بدل وہ ولی چن اے ابو صالح اللہ تبارک و تعالی نے تینوں بیٹا عطا فرمایا. اللہ نے تینوں بیٹا عطا فرمایا اور بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ولی عطا فرمایا اور فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ کشانی بین الانبیاء والرسل. فرمایا صرف ولی نہیں ہوئے گا, اتنی اعلیٰ شان کا مالک ہوئے گا تمام ولیوں دیکھو اس دا وہی مقام اور مرتبہ ہوئے گا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسولوں دے وچ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اور فرمایا وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى. فرمایا اتنی عظمت اتنی شان ہوئے گا کہ میرا بھی محبوب ہوئے گا اور میرے رب کا بھی محبوب ہوئے گا. اور فرمایا شان ولیاں دے وچوں ان چولے دی جویں میری شان انبیاء اور رسولاں دے وچ اللہ رکھا ہے, جویں نبیاں دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے سب نالوں افضل و اعلی مقام شان رفعت بلندی سارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. اس سے طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام ولیوں کے بچوں شان عظمت رفعت اور بلندی کو سے پاک کو عطا فرما دیتی. اس سے واسطے کسی شاعر نے کیا خوب آخیا جو محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء. فرمایا غوث اعظم دی ولیاں دے وچوں وہی شان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی انبیاء دے وچوں شان ہے. جویں نبیاں دے وچوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری دا کوئی نہیں آیا, ایویں قیامت تک دے ولیاں دے وچوں غوث پاک دی شان اور برابری دا کوئی ولی نہیں آیا. حضرات محترم آپ کی ولادت کیسی عظیم, آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ بیان کرتے ہیں رمضان کا مہینہ سی اور میرے لخت جگر کی ولادت ہوئی. فرمانیہ میں صبح سحری کا ٹائم ہے اور غوث پاک کی ولادت ہو گئی. فرمانیہ میں سارا دن کیونکہ رمضان کا مہینہ سی میرے بیٹے نے میرا دودھ نہیں پیتا, سارا دن گزر گیا میرے بیٹے نے میرے پستان کو منہ نہیں لگایا. آپ فرمانیہ میں پریشان ہو گئی کہ رب نے بیٹا عطا فرمایا انیاں بشارتاں بھی لیا لیکن بیٹا ایسا ہے کہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا. آپ فرمانیہ میں پریشان سی. غوث پاک نے والد محترم نے رات والا خواب والا واقعہ سنا کے میں تسلی عطا فرما دی. فرمایا اللہ کی بندی پریشان نہ ہو, رب تعالیٰ نے اس کو تمام ولیوں کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا. فرمانیہ نے جو ہی افطاری کا وقت ہویا روزہ افطار ہویا میرے نشت جگر نے دودھ پینا شروع کر دیا. فرمانیہ نے پورا مہینہ گزریا رمضان کے جتنے دن باقی سی فرمایا پورے مہینے دے وچ روزے دے وقت دے وچ ایک دن بھی غوث پاک نے میرا دودھ نہیں پیتا. غوث پاک نے رمضان دے وچ معصوم ہو کے جس بچے نے کوئی ہوش نہیں ہوتی پہلے دن کا بچہ
اور رب نے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے دے وچ پہلے دن دے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کرم دے نال اپنی والدہ دودھ نہ پی کے اپنے روزے دار ہونا اعلان فرمایا. غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. انہوں نے تقوی اور عمل دی کیا عالی شان ہے کہ جنہوں نے پہلے دن کا اس اعلیٰ اقدار کا تقوی ہے. ذرا غور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے اندر آپ کو کتنی عظمت اور برکت عطا فرمائی ہوگی. اور آپ کی والدہ محترمہ فرمانیوں نے اگلا سال آیا، فرمانیوں نے جیران شہر کے اندر موسم اور آلود ہون کی وجہ تو چاند کا پتہ نہیں چل رہا کہ رمضان کا چاند چڑھے ہے یا نہیں چڑھے. بیان روزہ ہے یا روزہ نہیں. فرمانیہ نے شعبان کی آخری تاریخ تھی اور موسم اور آلود ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ روزہ ہے یا نہیں. لوگوں نے رات مسحری کی نیت کر لی کہ اگر روزہ ہو گیا تو روزہ ہو گیا، وگرنہ نفلی روزہ رکھنا دے. فرمانیہ نے جب دن چڑھیا نا لوگ ساڑھے گھر ہونے شروع ہو گئے اور گھر آ کے ایک عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں. اور سوال کیسا ہے؟ لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اے ام الخیر فاطمہ، آپ نے لخت جگر میں آج دودھ پیتا یا نہیں پیتا؟ فرمانیہ نے لوگوں کو پوچھا اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ اہل گیلان نے اس عقیدت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ غوث پاک نے اگر آج دودھ پی لیا تو پھر سانو گارنٹی ہے کہ 30 شعبان ہے، رمضان کا چاند نہیں چڑھے گا. اور اگر غوث پاک نے آج دودھ نہیں پیتا تو پھر مطلب یہ ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، سانو چاند نظر نہیں آیا. فرمانیہ نے میں دسیا کہ غوث پاک نے جائے صبح لے کے دودھ نہیں پیتا. فرمایا لوگوں نے روزے کی نیت کر لی اور اس سے اتنا ہوا کہ اس دن رمضان کا پہلا روزہ سی. حضرات محترم، اتنی عرفہ اور اللہ شان جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی اتنی عرفہ اور اللہ شان ہے اور کیسا والا مقام ہے جنہوں نے بچپن کا یہ عالم ہے کہ آپ خود فرماتے نہیں، آپ فرماتے نہیں بچپن کا دور ہے. اور جنہیں بچیاں کو عادت ہوئی جانوروں نے نام کھیلنے دی، فرماتے نہیں میں اپنے گھر تو باہر جنگل دے وچ ایک بیل دے پیچھے دوڑ رہے ہوں، ایک بیل دے پیچھے دوڑ رہے ہوں. آپ فرماتے نہیں میں ایک آواز سنی یا عبد الخالق یا عبد العالم مالی ہارا خلق. فرمایا اے عبد القادر اسی تینوں اس کام واسطے پیدا نہیں کیتا کہ تو بیلاں دے پیچھے لگ کے کھیلے کودے. حضرات محترم، آپ فرماتے ہیں میں آواز سنی لیکن آواز دینے والا دن کوئی نظر نہیں ہوتا. میں گھبر گیا اور گھبرا کے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گیا. حضرات محترم غور کریں اللہ کے ولی کی نگاہ کتنی تیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے غیب کے پردے کس طرح اشعار ہو رہے ہیں. فرمایا غیب کو آواز آئی یا عبد القادر مالی ہارا خلق، اے عبد القادر تیرے اسی کھیلن کودن واسطے پیدا نہیں کیتا. میں گھبرا کے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھیا. آج دن حج کے دن سمجھ جب چھت پہ چڑھیا نا ذرا غور کریں کہ آپ کا گھر ہے گیلان دے وچ اور آپ فرماتے ہیں گیلان کے اندر اپنے مکان کی چھت پہ میں جس وقت چڑھیا آپ کہتے ہیں میں دیکھیا خانہ کعبہ میرے سامنے آشکار ہو گیا. حضرات محترم، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچپن میں آپ دی نگاہ نو ایسی تیزی عطا فرمائی ہے
کہ آپ گیلان شہر دے وچ ہو کے خانہ کعبہ دے مناظر اپنی آنکھوں میں نال دیکھ رہے ہیں. فرمایا میں دیکھیا لوگ حج کر رہے ہیں, خانہ کعبہ دا طواف کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں مکان دی چھت تو اتریا, اپنی والدہ محترمہ نوں عرض کیتا اے امی جان میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم واسطے بغداد کے اندر چلا جاؤں, کیونکہ اس وقت بغداد علم دا اور اس وقت دے فنون علوم دا مرکز سی. آپ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کو اجازت لے کے اعلیٰ تعلیم واسطے بغداد کی طرف رخ کر دیا. حضرات محترم بغداد کے اندر جو آپ کی اقدامات ہوئیں آپ سنتے رہتے ہو, رستے دے وچ ڈاکو آئے, ڈاکو نے توبہ کی تھی, آپ ریاضتے طائب ہو کے دین اسلام کی طرف مائل ہوئے. حضرات محترم آپ بغداد کے اندر گئے اور دینی تعلیم حاصل کی. صرف اتنے ایک نکتہ اس کی طرف آپ کا اشارہ کر کے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. آج کچھ لوگ یہ آتے ہیں کہ جڑے اللہ علیہ ہوتے ہیں نا انہاں دا ظاہری علم اور تدریس سے نال کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ صرف ایک منٹ بھی آپ کی توجہ چاہ کے آگے جاؤں گا. غوث پاک تو بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی کائنات کے اندر نہیں. غوث پاک تو بڑا اللہ کا کوئی ولی نہیں, لیکن غوث پاک کو ولایت اگرچہ بچپن میں اندر مل بھی سی, لیکن غوث پاک خود فرماندے نے ولی کہ میں پیدائشی تھی. کسی نے پوچھا نا آپ نے بولو کہ عبد القادر آپ کو کدوں پتا چلیا کہ آپ اللہ کے ولی ہو, کہ آپ فرماندے نے میری عمر اس وقت 7 یا 8 سال یا 10 سال سی اور میں مکتب دے وچ پڑھن جاندا سی. 7 8 یا 10 سال دی عمر اور مکتب دے اندر تعلیم حاصل کرنے واسطے جاندا سی. یہ تو پتہ ہی نہیں چلیا کہ دینی تعلیم اتنی ضروری ہے کہ بڑی عمر میں انتظار نہ کیتا جائے, کم عمری کو ہی اس طرف اپنی اولادوں کو ترغیب دیتی جائے. اسے پاک فرماتے ہیں 7 8 یا 10 سال میری عمر ہے اور جس وقت میں مدرسے میں پڑھنے جانا, فرماتے ہیں غیب تو میں آوازاں سننا اور آوازاں نہیں سننا, غیب کو آواز ہوتی ہے, آواز دین والی نظر نہیں ہوتا. اور آخرہ کی دوسرے طالب علمان مخاطب کر کے آخر ہے اے طالب علموں اے اللہ کا ولی ہے, اس میں بیٹھنے واسطے جگہ دے ہو. حضرات محترم غور کرو, بچپن دے وچ ولایت اور ایسی ولایت کہ اپنی ولایت کا پتہ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں میرو ولایت کا اعلیٰ مقام اے ریاضت نال اگرچہ مراحل اہم دے, لیکن آپ فرماتے ہیں میں ولایت کے اعلیٰ مقام تک عبادت نال نہیں پہنچیا. فرمایا درس العلم حتی صرت خطبہ, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقام قطبیت میری عبادت نال نہیں عطا فرمایا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام قطبیت میرے علم کے نال عطا فرمایا. حضرات محترم بندہ اگرچہ عبادت کے نال بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے, لیکن یاد رکھو عبادت بے علم اللہ تبارک و تعالی شاید کسی نے توفیق دے لیکن عبادت کی لذت اور مقبولیت کی صرف وہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کو بنایا ہے. فرمایا میں بغداد کے اندر گیا, علم حاصل کیا, علم پڑھیا, مدرسہ نظامیہ کے اندر میں داخلہ لیا. فرماتے نے دوران پڑھائی اتنی مشکلات میرے بھی آئیں. فرماتے نے اگر کسی پہاڑ دیکھتے ہوئے, فرمایا وہ مشکلات دیکھ کے پہاڑ بھی جزا جزا ہو جاتا ہے, لیکن میں ان مشکلات کو برداشت کرتا ہوں. فرماتے نے کئی
دی عظمت اور آپ کی سیرت کے حوالے نال اج اس محفل دے اندر آئے ہیں. سیرت کیا ہے آپ کی؟ کتنیاں قربانیاں دتیاں اور اللہ دا ولی بن کے دتیاں. ایسا نہیں کہ آپ اللہ کے ولی آئے بلکہ پیدائشی ولی, لیکن اس کے باوجود اتنیاں تکلیفاں برداشت کر کے قیامت تک آن والے اپنے غلاموں کو پیغام دیتا. اگر ولایت کے ملائک بغیر علم کو ملتے ہوئے تو میں 40 دن تک بھوکا رہ کے علم کے پیچھے اپنا گھر بار چھوڑ کے بغداد کے اندر نہ جاتا. حضرت محترم غوث پاک فرماتے ہیں کئی لوگ فاتحہ پیتے درختوں نے پتے کھا کے گزارا کیا, لیکن دینی تعلیم کو چھڑیا نہیں. فرمایا کسی نے پوچھا کہ غوث پاک آپ نے کتنا عرصہ دینی تعلیم حاصل کی تھی کہ آپ نے گن کے دسیا اور آپ کا طالب علمی کا دور آپ سنو گے کہ حیران رہ جاؤ گے. 36 سال, 1-2 سال نہیں 36 سال آپ نے دین کی تعلیم میں رسول واسطے وقف کی تھے. 36 سال آپ نے دینی تعلیم حاصل کی تھی اور صرف حاصل ہی نہیں کی تھی, پڑھ کے دینی تعلیم کو وابستگی توڑی نہیں بلکہ ایسا حصہ جوڑیا کہ فارغ ہون تو بعد اپنے آخری سانس تک دینی تعلیم کی ترویج و ارشاد واسطے وقف فرما دیا. اور فرمایا 40 سال تک پھر آپ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا اہتمام کیا. پھر آپ نے اپنے مدرسے کے اندر طالب علماء نے قرآن پڑھایا, علم دین سکھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب معرفت علم حقیقت لوگوں نے آشکار کیا. حضرات محترم روایات میں موجود ہے کہ آپ نے تبو میں 34 سال تک آپ نے مسند تدریس کے تجربہ افروزی فرمائی. 34 سال 26 سال علم دین سیکھا اور 34 سال طالب علموں کو علم دین پڑھایا. اور کتنے طالب علم دیسی آتے تھے 34 سالوں کے بچوں ہر سال آپ جنگلوں کے فارغ تحصیل علماء ہوتے سی مورخین لکھتے نہیں انہوں نے تعداد 1 لاکھ نالوں زائد سی. فرمایا ہر سال 3000 نالوں زائد علماء آپ جنگلوں پڑھ کے علم دین حاصل کر کے علم دین دے امیر اور چوکیدار بن کے جانے. 34 سال آپ نے علم دین پڑھایا اور کیسا علم دین پڑھایا. امام عبد الوہاب شاہرازی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور سے پاک نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا سی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 40 نالوں زیادہ علوم کے اوپر کو حاصل فرمایا اور 13 علوم دے وچ آپ بیان فرماتے ہیں. طالب علم نے قرآن حفظ کروانا, قرآن تجوید و قرات کے نال پڑھانا, لوگوں کو علم الکلام, علم النحو, علم الصرف اور فقہ کے علوم پڑھانے. فرمایا سارا دن آپ کا سلسلہ ہوتا سی کہ آپ لوگوں کو علم دین کی تبلیغ کرتے تھے. آج سوچنا چاہیے انہاں لوگوں نے کہ جڑے ولایت دعوے دار کے ہیں لیکن نال یہ آخر نے کہ علم پڑھنا تو صرف مولویوں کا کام ہے, انٹرنیٹ لوگوں کا کام نہیں. میں دسنا چاہتا غوث پاک میں بڑا کوئی درویش کائنات میں آ ہی نہیں سکتا, لیکن غوث پاک کا عمل کیا سی, خود علم دین سیکھیا
اپنے تک محدود نہیں رکھیا بلکہ عوام الناس تک پھیلان کا آپ نے اہتمام کیتا اور اس اہتمام کے نال آپ نے یہ دین پھیلایا کہ آپ نے بڑے لوگ اپنے اپنے دور دے امام الوقت بنے اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے شیوخ الفقہ آپ نے شاگرد ٹھہرے۔ حضرات محترم صرف ایک دو واقعات اور روایات مزید بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کول علم کتنا سی آدھے لوگ آدھے نہیں سارے کول علم دی گل نہ کرنا۔ حضرات محترم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کول اتنا زیادہ علم سی نا کہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ کوئی عام بندہ نہیں۔ حضرات محترم اتنا بڑا عالم دین ہے کہ غوث پاک کا ہم اثر ہے اور اتنا بڑا عالم دین ہے کہ اس دور میں اپنے ہاتھ سے نال 264 کتابیں مصنف کی اور اتنا بڑا عالم دین ہے کہ اپنے علم میں بڑا ناز ہے۔ غوث پاک کی مجلس سے گئے فرمانے میں غوث پاک کا معمول ایسی آپ کی تبلیغ کا انداز کیسا ہوگا کہ سب لوگ پہلے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر دے سکتے اور تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ اس کی تفسیر یہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے سکتے۔ فرماتے ہیں ابن جوزی آپ نے مجلس میں آیا غوث پاک کی محفل دے وچ قاری نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ غوث پاک نے تلاوت کے بعد اس تلاوت کا ترجمہ بیان فرمایا، اس تلاوت کی تفسیر بیان کی تھی۔ ابن جوزی اتنا بڑا عالم مجلس میں بیٹھے ہیں اور علم لگتے بڑا مان کر رہے ہیں۔ راوی لکھتے ہیں غوث پاک نے تفسیرہ بیان کرنے شروع کی تھی، آپ نے تفسیر بیان کی تھی۔ ابن جوزی نے کسی نے پوچھا اے ابن جوزی تیرے اپنے علم سے بڑا مان ہے، اے دس جنہی اس آیت کی تفسیر غوث پاک کر رہے ہیں کیا یہ تفسیر کا علم تینوں ہی ہے؟ ابن جوزی نے کہا ہاں اس کا علم تینوں ہی ہے۔ غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی تھی، ابن جوزی کو پوچھا گیا ابن جوزی نے کہا ہاں یہ تفسیر تینوں ہی ہوتی ہے۔ غوث پاک نے تیسری تفسیر بیان کی تھی، ابن جوزی نے کہا تیسری تفسیر بھی میرے پتہ ہے۔ غوث پاک نے چوتھی پنجویں چھویں 13 تفسیریں بیان کر دی اور ہر تفسیر کے نال آپ نے باحوالہ متن پیش کیتا، روایت پیش کی۔ ابن جوزی 13 تفسیروں تک آخدا گیا، ہر تفسیر کا مینوں علم ہے۔ غوث پاک نے 13 تفسیریں بیان کر کے بس نہیں کی تھی، آپ نے اس سے آگے 14ویں تفسیر بیان کی۔ ابن جوزی کو پوچھا گیا اے ابن جوزی کیا یہ تفسیر بھی تیری پتہ ہے؟ ابن جوزی نے کہا بڑا علم پڑھے ہے، بڑے کتاباں پڑھیاں نے اور بڑیاں کتاباں لکھیاں نے، لیکن یہ تفسیر تو میں نہیں پڑھی۔ اچھا غوث پاک نے 15ویں تفسیر بیان کی تھی۔ ابن جوزی عاجز آ گیا، 16ویں غوث پاک نے اس سے مجلس میں بیٹھ کے بغیر کسی کتاب کا مطالعہ کیتے ہیں اس نے آیت دیا 40 تفسیریں بیان فرما دی۔ اتنا بڑا علم، ایک آیت اور 40 تفسیریں اور ہر تفسیر باحوالہ اور باسند بیان کر رہے ہیں۔ حضرات محترم اس وقت 40 تفسیریں بیان کی تھی نا کہ غوث پاک کا معمول سی آپ صرف ظاہری علم اس کی تبلیغ نہیں کرتے، آپ نال علم طریقت اور روحانیت علم بڑی خیر پہنچا دیں۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں صرف ظاہری علم کی رٹ لگانے میں اور اپنے کہ باطنی علم، ایک طریقت کا علم، صوفیانہ علم، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرات محترم غوث پاک نے 40 علوم کی تفسیریں بیان کرنے کے بعد آپ نے حاضرین نے فرمایا اے حاضرین ایک غلطی قال دی 40 تفسیریں یہ علم ظاہری بیان کیا، فرمایا ہون باری آ گئی ہے علم حقیقت
اور روحانیت کا علم کا فیض پہنچانا. آپ نے فرمایا ہن کال چھڑنے تے حال دی طرف ہونا. کال ظاہری علم اور حال باطنی علم. فرماتے ہیں ابن جوزی جیسا اتنا بڑا عالم مجلس میں بیٹھ کے 40 تفسیریں سن کے جس وقت عاجز آ گیا ابن جوزی خیال کرنا لگ پیا آخیا لوگ ایویں سمجھتے ہیں کہ بڑا درویش ولی ہے یہ تو صرف میری طرح عالم دین ہے. اس وقت غوث پاک نے آخیا نا کہ کال چھڑ کے حال کی طرف جانے ہیں. حضرت محترم راضی تھے غوث پاک نے اس وقت ضرب لگائی جڑا اولیاء اللہ کا معمول ہے. ذکر جس وقت روحانی کیفیت کی تربیت واسطے غوث پاک نے اللہ ہو دی ضرب لگائی نا غوث پاک دی ضرب لگان کی دیر سے آپ دی مجلس وچ حال دی ترتھلی پہ گئی. ابن جوزی جیسا بڑا عالم دین آپ دی حال دی تاب نہ لا سکیا. حضرات محترم ایسی حال دی ضرب لگی ابن جوزی نے اپنا گریبان پھاڑ دیتا حالوں بے حال ہو گئے اور اس مجلس کے اندر بے ہوش ہو کے گر پڑے. اس وقت آپ گئے آپ نے شاگرد ابن جوزی کے اٹھا کے دوبارہ اس وقت مدرسے میں لے کے گئے. ابن جوزی آخر لگا اے لوگوں سچ آخنے میں کہ غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حقیقت بھی عطا فرمائے اور علم ظاہری کو ہی مالا مال فرما دیتا ہے. حضرت محترم سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے اندر گیا اور غوث پاک کو دیکھا. آپ فرماتے ہیں غوث پاک صرف علم نہیں رکھتے بلکہ علم کا سمندر میں. اور کس علم کا سمندر میں؟ آپ فرماتے ہیں صرف ظاہری علم کا نہیں آپ طریقت بھی سمندر دے بادشاہ میں. فرمایا غوث پاک نے دائیں ہاتھ میں علم شریعت ہے اور بائیں ہاتھ میں علم طریقت و حقیقت ہے. فرمایا جس کو چاہتے ہیں ظاہری علم شریعت ادا کر دیں گے اور جس کو چاہتے ہیں باطنی علم حقیقت و طریقت ادا کر دیں گے. حضرات محترم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اتنی زیادہ کہ اگر بیان کرنا میرے لئے بندہ کام علم اگر بیان کرنا شروع کرے یقین منو کہ رات کئی راتاں گزر جان غوث پاک کی سیرت اور آپ کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتی. حضرات محترم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اتنے بڑے عالم اور نال عمل کیسا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کے ولی بن گئے کہ انہوں نے رکھنا شروع کر دیتا کہ بس مقام ولایت میں پہنچ گیا ان کوئی لوڑ نہیں نمازوں کی ان کوئی لوڑ نہیں دیگر نیک اعمال کی. جس طرح کی بدقسمتی کے نال کوئی ایسے نام حال پیر کی جڑے عمل کو بالکل بے بہرا اور نہ صرف خود بے بہرا بلکہ اپنے مریدوں کو بھی عمل کو آئی بنا رہے اور ایسے بدبختی کی بہانے پہنچے کہ اب دن سمجھ نمازاں دی کوئی لوڑ نہیں. حضرت محترم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ولایت کے اس مقام پہ پہنچ کے ولایت کی انتہا کو چھو کے بھی آپ نے نہ علم کا دامن چھوڑیا اور نہ آخری وقت تک عمل کا دامن چھوڑیا. حضرت محترم ابو الفتح حربی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں 40 سال غوث پاک کی خدمت کی تھی. کتنے سال؟ 40 سال. آپ کہتے ہیں ان 40 سالوں کے ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ غوث پاک رات میں سو گئے ہوں. آپ کہتے ہیں غوث پاک نہ صرف
علم دین پھیلانے سی نماز پنجگانہ اشراق چاش اور دیگر نوافل کا اہتمام کرتے سی بلکہ فرمانے نے رات کو عشاء دی نماز پڑھ کے جڑا وضو آپ فرمانے سی اس سے وضو کے نال فجر دی نماز بھی ادا فرما دیتے سی کی مطلب کہ رات کو سو جانے سی نہیں سون دے نال تے وضو ٹوٹ جاندا ہے فرماتے نے رات کو عشاء دی نماز واسطے جڑا وضو کرتے سی ساری رات بھی اللہ دی عبادت میں گزار کے اس سے وضو کے نال فجر دی نماز با جماعت ادا فرماتے سی حضرات محترم نماز عبادت اور قرآن میں کیسی وابستگی نہیں فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول سی کہ آپ ہر رات میں ایک قرآن پاک مکمل کرتے سی ذرا غور کرو ساری رات اللہ کی عبادت ساری رات اس عبادت تلاوت قرآن پاک اور فرماتے ہیں ہر رات غوث پاک 1000 رکعت نفل بھی ادا فرماتے سی حضرات محترم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی اور سیرت سارے واسطے نمونہ ہے حضرات محترم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جانا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے اور آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو نماز پڑھائی نماز پڑھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور مقتدیاں صحابہ دی جماعت کی طرف فرما دیا اور فرمانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو اے میرے صحابیوں اے میرے غلاموں اعلموا جان لو واسمعوا جڑی گل میں کرنے لگا اس متوجہ کے نال سنو اگرچہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گل متوجہ نال سنتے سی لیکن اس مقام کے اوپر خاص تاکید کر کے فرمایا میرے غلاموں میری گل کو توجہ کے نال سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ارشاد فرمایا ان للہ عباد فرمایا اللہ نے ایسے بندے نے لیسوا بالانبیاء ولا الشہداء فرمایا اللہ کے ایسے بندے نے نہ نبی نے نہ شہید نے نہ نبی نے نہ شہید نے لیکن فرمایا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہوئے گا یرفعهم النبیون والشہداء لمقعدہم وقربہم من اللہ یوم القیامہ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ دے نبی اور اللہ دے شہید اللہ دے بنیا دے مقام اور مرتبے کو دیکھ کے عشق کر رہے ہوں گے اللہ دے بندے نبی نہیں شہید نہیں لیکن مقام و مرتبہ اتنا زیادہ کہ اللہ دے ملائکہ اللہ دے انبیاء اللہ دے شہداء انہاں لوکاں دے مقام مرتبے کو دیکھ کے حیرت وچ گم ہو جاندے یہ کون لوگ نے کہ جنہاں نوں رب نے اتنی عرف اور الشان ہمارے بنا دیتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر رہے ہیں ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا آپ نے یا رسول اللہ ہے ہم لنا یا رسول اللہ جنہاں لوگاں دی آپ گل کرتے پہ ہو نا انہاں لوگاں کا کوئی حلیہ بیان کر رہے ہیں صرف ہم لنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہاں نے کچھ صفات بیان کرو یا رسول اللہ کہ جنہاں لوگاں دی گل کرتے پہ ہو ان لوگ کون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم علی النور فرمایا قیامت کے دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی نور دیا مسند عطا فرمائے گا وجلسوا علی نور فرمایا نور دے اوپر بان دے انہاں دے چہرے نورانی انہاں دے اگے نور انہاں دے پیچھے نور پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش بخت لوگ کون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے ولی نے میری امتی وہ لوگ نے جنہوں نے اپنی زندگی کو میرے احکامات اور میرے رب کے فرمودات کے مطابق گزار دیتا انہوں نے اللہ تبارک و تعالی ایک نام و انعام دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اپنا ولی بنا دیتا ہے اور نبی
مطابق گزاریا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو بھی اپنے پیاریاں دی محبت دا صدقہ اپنے پیارے دے نقش قدم دے اوپر چلن دی توفیق عطا فرمائے اور حضرات محترم جدوں بندہ چل لینا ہے اور مالک اتنا کچھ عطا کر دیندے نے کہ جڑا انسان دے وہم گمان دے وچ بھی نہیں ہے حضرات محترم نال تعزیت کی کانفرنس ہے حضرت علامہ مولانا خالد حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے کے نال ارادہ تے سی کہ دونوں موضوعات بیان کریے لیکن پتہ ہی نہیں چلیا اور تقریباً 1 گھنٹہ ہونے میں حضرات محترم خالد حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں خوش بخت لوگوں کے وچوں نے کہ جنہاں نے اپنی زندگی محبوب کے نام پہ وقف کر دی تھی اقبال نے آخیا کیا خوب شعر ہے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں فرمایا تو انہاں پانی دے جا اور ساری خدائی رب تیری بنا دے گا حضرات محترم اس کی عملی تفسیر خالد حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جنازہ ہے محبوب دی ناموس واسطے اس بندے نے اپنی بیماری کو نہیں دیکھیا معذوری کو نہیں دیکھیا حضرات محترم نہ بیماری کا بہانہ بنایا نہ معذوری اور لاچاری آڑے ہونے کا حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس واسطے ختم نبوت واسطے ساری زندگی آواز اٹھا رہا اور جان محبوب نے نام پہ قربان کر دیتی حضرات محترم دستے نے کہ خالد حسین رضوی جس وقت آخری اس نے مارچ کیتا فرانس نے گمرسیاں اور گھڑیاں کے خلاف اور پاکستان کی حکومت کو یہ پیغام دیتا کہ حکومتاں آن جانا نے محبوب نے نال وفا کر لو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی بھی جا بنانی عطا فرمائے گا اور آخرت کامیابی بھی عطا فرمائے گا حضرات محترم فرانس کی حکومت اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کران واسطے جس وقت وہ مرد مجاہد آخری بار چلے ہیں حضرات محترم میں خود دیکھے ہے بندہ بخار دے مبتلا سی اور اس بندے کو بخار دے اتنی سخت سردی دے ڈرپ لگی ہے بوتل لگی ہے بخار اتارنے واسطے اور طبیعت سنبھلنے واسطے ڈاکٹر نے آخیا نال دے ساتھیوں نے آخیا ساری زندگی محبوب کی ناموس واسطے نکلتے رہے ہو اگرچہ آپ ہونی کوشش کر رہے ہو لیکن آپ کی طبیعت ناساز ہے آپ آرام کر لو اس وقت خالد حسین رضوی اس نے جواب دیتا ہونا کہ جان محبوب کے قدمہ کے قربان ایک جان ہے میری 1000 جان بھی ہوتی کہ محبوب کے قدمہ کے قربان کر دیں حضرات محترم اس بخار کی شدت ہے خالد رضوی گھر نہیں بیٹھا فرانسیسی گنیاں نے خلاف حکومت پاکستان کو جگان واسطے بیماری کی حالت میں اس نے مارچ کیتا کہ اس نے انہوں نے موت کا سبب بنیا اور اس سے بخار کے اندر اپنے مالک حقیقی کے کول جا کے ملے حضرات محترم تو رسی نہیں کرنا ہے لیکن کچھ ایسا کر جائیے کہ دنیا سے چھڑ جانی ہے لیکن محبوب جنہوں نے کل قبر دے چھوڑنا ہے جنہوں نے کل حشر دے ساری سفارش کرنی ہے ساری شفاعت کرنی ہے کم از کم انہوں نے سامنے اسی جا کے عرض کر سکیے یا رسول اللہ اگرچہ میرے کو وسائل جائے اگرچہ میرے کو اتنے زیادہ مال نہ آیا وقت نہ آیا میرے کو طریقہ نہ آیا لوگ نہ آئے یا رسول اللہ جننے جگہ میں آیا یا رسول اللہ آپ دی ناموس واسطے اتنی آواز اٹھا کے آیا کہ مر محبوب بھی ہنس کے اپنے سینے دے نال لگا لیں اور رکھنا ہے میرے امتی اس طرح امتی ہون دا حق سی تو حق ادا کر دیا گیا
حضرات محترم تو رسی بھی جانا خادم رضوی صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ دی قبر انور لکھتے کروڑ رحمت اللہ رسول فرمائے شعب الایمان میں حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بندہ قبر کے اندر جاتا ہے نیک مسلمان ہوتا ہے یا رسول اللہ قبر دے وچ جان تو بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے نوں سب تو پہلا انعام کیڑا عطا کرتا ہے صحابہ نے سوال کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے غلاموں اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نیک بندے نوں یہ فرماندا ہے اے میرے بندے تیرا قبر کے اندر سب تو پہلا انعام ہے کہ جتنے لوگوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی ہے میں سب کو بخشش و مغفرت عطا فرما دیتی ہے حضرات محترم دنیا آخری ہے 70 لاکھ میڈیا آ گیا ہے کئی آخر نے 1 کروڑ اور کئی اس میں بھی کھڑے حضرات محترم تاریخ کا یقیناً سب تو بڑا جنازہ ممتاز قادری صاحب خواجہ حسین رضوی صاحب 2 شخصیات جنازے جنہاں کے اندر لکھاں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے اور اپنے غیر میں بننے لگ گئے جادو وہ سارے چڑھ کے بولے غیر بھی ایک گل منت تے مجبور ہو گئے خادم رضوی یا ممتاز قادری انہیں کوئی پتہ نہیں ایسی کیسی کتر سنگی سی کہ دنیا چھٹی ہے ساری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا کے چل رہے ہیں حضرات محترم دنیا پروانہ وار ان عاشقان رسول کے جنازے میں گئی اور دنیا کو یہ پیغام دیتا کہ جیو تو ایسے کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے اللہ تبارک و تعالی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مزار پر انوار دے ہوتے کروڑ رحمت اللہ منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سانوں کی خادم رضوی جیسی غیرت اور حقیقت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ نے خیال علماء کے اوپر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترمین نے الفاظ ہوتے اختتام کرتے ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو بیان کیتا جو آپ نے سنیا وہ دے مطابق مینوں تانوں سب نوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری زبان دے وچوں دوران بیان کوئی ایسا جملہ نکل گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے معبود کے ذکر کے صدقے معافی عطا فرمائے حضرات محترم چند منٹاں واسطے تعزیتی اظہار واسطے میں آخر دیتے دعوت پیش کروں گا اگرچہ انہوں نے بڑی زیادتی ہے اور یقین منو کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلے میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں صرف 10 منٹ ہوئے ہیں حضرات محترم انہوں نے کوئی معذرت کر کے اور آپ رات کو معذرت کر دیا میں دعوت دیا گا اپنے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا صالح حسین عباسی صاحب کہ آپ مختصر وقت میں خادم حسین رضوی آپ اظہار تعزیت پیش کریں حضرت علامہ مولانا صالح حسین عباسی نعرہ تکبیر